اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، الصیام فرحتان، دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ افطار۔ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے اور افطار جب کرتا ہے تو اس کو بہت تسکین ملتی ہے، اور صرف وہ نہیں، روزے دار کے پیٹ میں کھجور ہو یا پانی ہو یا کوئی غذا پہنچتا ہے تو اس کے باڈی میں کے ہر نس اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ روزہ کھولنے والا، افطار کرنے والا تو صرف بسم اللہ کہتا ہے، ظاہر میں باطنی میں اس کی باڈی کے ہر نس اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس لیے کہ دن بھر اس کے پیٹ میں کچھ پہنچا نہیں۔ ایک خوشیاں تو یہ ہے زندگی میں، اور دوسرا خوشیاں اور فرحت لقی ربہ، جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ یہ بیانات میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہر عبادات کا صلہ اجر اللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی فرشتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی عنایت کرے گا، مگر روزے دار کے روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی براہ راست خود دے گا، کسی کے ذریعے نہیں۔ تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ اسلام کے ارکان میں ایک رکن حج ہے، جس پر بہت زیادہ پیسے کی ضرورت، بہت طاقت کی ضرورت۔ حج کرنا کوئی آسان نہیں، مال و دولت کی بھی ضرورت اور طاقت کی بھی ضرورت، مگر اس کا بھی اجر، اگر کوئی حج کرتا ہے اس کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی فرشتوں کے ذریعے عنایت کرے گا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی خود عطا کرے گا، کہ وَلَقِيَ رَبَّهُ، جب روزہ دار اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، ایک خوشی، یہ دو خوشی سمجھ آئی آپ کو؟ افسوس ہے، کل ایک لڑکا وضو کر رہا تھا، ایک دن تک پہلے سڑک پہ ملاقات ہوئی تھی، وہ منہ بھر کے گٹکا کھا رہا تھا، جوان ہے۔ تو میں نے وضو خانہ میں پوچھا، بھائی روزہ کیوں نہیں رکھتا ہے؟ کہ بخار ہے۔ آخر بخار میں بس یہ ایک بہانہ ہے۔ اگر آدمی کو معلوم ہو جائے روزہ غفلت میں نہ رکھنے کی کیا سزا ہے اور کیا کفارہ ہے، تو وہ مر جائے گا، جان دے دے گا، روزہ نہیں توڑے گا۔ روزے کا کفارہ آپ کیا سمجھ لیں؟ آج ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا، ابھی پرسوں ہی کہیں پر یہیں سے نکلا تو شام ایک گھنٹہ بعد واپس آیا تو یہاں ایک صاحب نے پوچھا، سب روزے کا کفارہ فطرہ۔ میں نے کہا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک ہوتا ہے صدقہ فطر، ایک ہوتا ہے فدیہ اور ایک ہوتا ہے کفارہ۔ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کہ صاحب وہ بیوی کا شوگر ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ میں نے کہا بیوی کی عمر کے لحاظ سے مسئلہ ہے۔ آدمی اگر شیخ فانی ہے یعنی بزرگ ہے، اس آدمی کی جوانی لوٹ کے آنے کا نہیں، کمزور ہو گئے تو وہ ایسے لوگوں کے لیے فدیہ ہے۔ اور جوان آدمی 1 سال کے لیے بیمار ہوگا یا 2 سال کے لیے بیمار ہوگا ہے، کوئی فدیہ نہیں۔
وقت پر اگر فدیہ دے بھی دے اور 2 سال بعد وہ اگر صحت مند ہو گئے تو اس کا روزہ رکھنا ایک کے بدلے میں ایک رکھنا ضروری ہے، ایک کے بدلے میں ایک۔ اب جوان آدمی بہانہ بنا رہا ہے، سحری میں اٹھ نہیں سکے یا محنت مزدوری کرنے کی غرض سے روزہ نہیں رکھتا ہے، اس کے لیے کفارہ ہے، کفارہ۔ اور کفارہ کیا ہے؟ ایک روزے کے بدلے میں 60 روزہ رکھنا لگاتار اس کے اوپر فرض ہے۔ 60 روزہ رکھنا ایک روزے کے بدلے میں، اور ایک اوپر سے قضا لگے گا۔ یہ 60 ہو گیا کفارہ اور ایک ہو گیا قضا، تو ایک روزے کے بدلے میں 61 روزہ رکھنا ہے۔ بتائیے بھائی کون جوان یہ کام کر لے گا؟ تو بھائی ماہ رمضان شریف میں ہر عاقل بالغ مرد و عورت روزہ رکھتے ہیں۔ یہ تھوڑا بہت بیماری میں اگر رکھ سکے تو اس کے لیے آسانی ہے، کوئی مشکل نہیں، کیونکہ ہر طرف روزہ ہی روزہ ہے۔ ہاں رمضان کا مہینہ نہیں، اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اس کے لیے بہت پانی گزرتا ہے، گھر کے ہر آدمی کھا رہا ہے پی رہا ہے، وہ ایک آدمی روزہ دار ہے، وہ مشکل ہوتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، بغیر عذر شرعی میں روزہ جو ترک کر رہے ہیں وہ اپنے لیے نقصان ہے۔ اگر آپ جوان ہیں، آپ کے پیچھے بچے ہیں، آپ کسی کے باپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کسی کے بڑے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، یہ اثر اپنے اولاد کے اوپر آئے گا۔ لہذا یہ خصلتیں یہ چھوڑ دینا چاہیے۔ بتائیے ہر طرف مسلمان ہیں، بریانی کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، ان بریانی کی دکانوں میں کوئی غیر مسلم آ رہا ہے؟ کوئی نہیں آ رہا ہے۔ آ رہا ہے تو ہمارے مسلمان ہی آ رہے ہیں۔ گھر میں کھانا مل نہیں رہا تو ہوٹل میں کھا رہے، اور ہوٹلوں میں پردے پڑے ہوئے، کھانے والا بھی گناہ کبیرہ کے مرتکب اور کھانے والے بھی گناہ کبیرہ کے مرتکب، کھلانے والا کھانے والا دونوں گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف نہیں کرے گا۔ معاف تو کرے گا، آپ کہیں گے مولانا کیسی باتیں کر رہے، خدا معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، چاہے روزہ نہیں رکھے، نماز نہیں پڑھے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اسے بھی اللہ تعالی معاف کرے گا، مگر اس کا گناہ سزا کٹنے کے بعد، اب بتائیے ایک آدمی دوسرے کو قتل بھی کرتا ہے، وہ بھی جیل میں جاتا ہے، چند سال سزا کٹنے کے بعد نکلتا ہے، جرم کرتا ہے، قید میں جاتا ہے، سزا کٹنے کے بعد نکلتا ہے۔ اسی طرح ہر گناہگار سزا کٹے گا، اور یہ دنیا کا سزا ہے، آخرت کا سزا نہیں۔ آخرت کی سزا سے اللہ خوف ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بنو، اگر تم نے شکر ادا نہیں کیا تو سمجھ لو میرا عذاب سخت ہے۔ اسی لیے دعاؤں میں یہ بھی ضرور دعا کرے، اللہ تیرے حساب سے مجھے نجات دے، تیرے حساب و کتاب سے ہمیں نجات دے۔ خدا تبارک و تعالی کوئی عالم ہو یا مفکر ہو یا محدث ہو یا کتنا ہی بڑا تقوی والا ہو، خدا اگر کچھ ٹاسک کر لیا تو وہ جواب دے نہیں سکتا۔ اس لیے ہر دعا میں یہ دعا کرے اے اللہ بے حساب جنت دے، بلا حساب و کتاب ہمیں جنت دے دے۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ہم کسی شاگرد کو بلاتے ہیں اس کی شرارتی کے اوپر، چاہے وہ کتنا ہی اچھا پڑھنے والا ہو، ہم اس سے وہ سوال کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے جواب دے نہیں سکتا، وہی سوال کر کے اسے پساتے ہیں۔ تو بتائیے ایک
ٹیچر اپنے شاگرد کے ساتھ یہ کر سکتا ہے، اور خدا تبارک و تعالیٰ تو ہر ٹیچروں کے ٹیچر ہے، ہر حاکموں کے حاکم ہے۔ اس لیے خدا تبارک و تعالیٰ کے پکڑ سے، حساب و کتاب سے نجات کی دعائیں مانگا کرے، اور کوئی عام کھائے پیے نہیں، کسی مجبوری میں اگر روزہ نہیں رکھ سکے پردے کے آڑ میں دوائی لے لے، کھائے نہیں۔ اور ایک بات خاموش ہو جائیے بھائی، خاموش ہو جائیے، بات بولیے۔ دیکھیے عذر شرعی عورتوں کے ساتھ کیا ہے؟ ان ایام میں حالت حیض میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، مگر ان کے لیے بھی یہ چاہیے کھائے نہیں پیے نہیں، روزے دار کی طرح رہے، ان کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ جبکہ اللہ کی طرف سے ماہ رمضان شریف کی روزہ ان ایام میں معاف ہے، مگر بالکل معاف نہیں۔ رمضان کے بعد ایک کے بدلے میں ایک رکھنا ہے، ایک کے بدلے میں ایک رکھنا ہے، 10 کے بدلے میں 10 رکھنا ہے، اگر 5 چھوٹ گیا 5 کے بدلے میں 5 رکھنا ہے۔ جب یہ حالت حیض کا مسئلہ ہے تو نفاس بھی بتا دیتے، نفاس کا بھی وہی مسئلہ ہے۔ اب نیا لوگ ہیں، نیا نفاس نہیں ہو سکتا ہے، نہیں سمجھے کہ یہ تقریر ہر کوئی کرتا نہیں۔ بچہ کی ولادت کے بعد جتنا دن عورت ناپاک ہوتی ہے وہ حالت نفاس کہتے ہیں۔ ان ایام میں بھی روزہ رکھنا نہیں، اور ان دنوں کی مدت ہے، اب بعد میں بات نکل رہا ہے، ان ایام کی مدت کی کم سے کم کا کوئی مدت نہیں ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ عورت ہو سکتا ہے 1 دن میں پاک ہو جائے، 2 دن میں پاک ہو جائے، ہو سکتا ہے 10 دن میں پاک ہو جائے، ہو سکتا ہے 15 دن میں پاک ہو جائے۔ جس دن پاک ہو گئے تو روزہ بھی رکھے، نماز بھی پڑھے۔ ہمارے یہاں ایک عورتوں میں جہالت ہے، وہ 40 دن پورا کرتے ہیں، وہ 40 دن پورا کرتے ہیں، جہالت ہے، کہتے چلہ ہے، کوئی چلہ اللہ نہیں۔ جس دن وہ پاک ہو گئی وہ نماز پڑھے، اور ماہ رمضان ہے تو روزہ رکھے۔ یہ مسئلہ آپ نوٹ کر لیجئے، ان ایام کے کوئی دن مقرر نہیں، یعنی بچے کی ولادت کے مسئلہ ہے تو 40 دن وہ گنتے ہیں، جہالت ہے، ان کے پاس علم نہیں۔ آپ اگر بتائیں گے تو ان کے پاس علم ہوگا۔ بہرحال تو ایسے مجبور عورتوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف میں معاف کیا۔ اس کا مطلب یہی ہے زندگی کے لیے معاف نہیں، رمضان المبارک کے بعد رفتہ رفتہ ہفتہ میں 1 رکھ لے، ہفتے میں 2 رکھ لے، اس طرح کر کے جس عورت کا یا جس مرد کو جو مجبوری کے حالت میں روزہ نہیں رکھ سکے عذر شرعی میں، تو کیا ہے ایک کے بدلے میں 1 رکھے، مگر کفارہ کوئی دے نہیں سکتا۔ اور اب صدقہ فطر جو مسئلہ نکلا ہے تو پورا کر لیا جائے۔ صدقہ فطر کہتے ہیں ہم اور آپ جو روزہ رکھتے ہیں، اس روزے کی نقص کو دور کرنے کے لیے 1 روزے کے بدلے میں 2.25 کلو سے زائد، یعنی 2 کلو رومن گیہوں یا آٹا دی جاتی ہے، اپنے علاقے کی قیمت 2 کلو گیہوں، وہ ایک غریب مسکین کو دیا جائے۔ یہاں تک کہ عید کے دن صبح فجر سے پہلے بھی اگر کوئی بچہ گھر میں پیدا ہوا اس بچہ کے بھی صدقہ فطر نکلے گا۔ ایک صدقہ فطر کئی غریبوں کو تقسیم کر سکتے ہیں، اور پورے فیملی کے صدقہ فطر کسی ایک غریب کو بھی دے سکتے ہیں، یہ آپ کو اختیار ہے۔ اب آئیے شیخ فانی جن کے لیے فدیہ دینا ہے، ایسے عمر دراز میں پہنچ گئے جو روزہ نہیں رکھ سکے، یا ایسے جوان جس کو ایسے مرض لائق ہو گیا اب وہ بالکل صحیح ہونے کا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے فدیہ ہے، اور فدیہ کا مقدار کیا ہے؟ 1 روزے کے بدلے میں 2 مسکین کو کھانا کھلانا یا اس کی قیمت دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نیکی کی ہدایت فرمائے۔
لله رب العالمين وعلى سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم لك الحمد ولك الشكر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یا الہ العالمین، اے مولا کریم، حافظ سمیر حسین صاحب نے نماز تراویح میں قرآن کریم سنایا، سننے والوں نے سنا. اے اللہ، تمام غلطیوں سے پاک اور صاف فرما کر اسے قبول فرما، اس شریعے کو بھی قبول فرما. جن حضرات نے جو خدمات پیش کیا ہے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، بے شمار اجر و ثواب عطا فرما. عطیہ کے طور پر سب سے پہلے ہم سب کے آقا و مولا حضور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات طیبہ بھی عنایت فرما. آپ کے بعد تمام ازواج مطہرات اور تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عطا فرما. جملہ صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعات، تابعین، تابعات، جملہ انبیاء، اصفیاء اور تمام شہداء کرام کو عطا فرما. اے اللہ، آج 17 رمضان شروع ہوا اور 17 رمضان میں اسلام کا پہلے جنگ ہوا، جنگ بدر، اور بدرین حضرات کو ثواب عنایت فرما. یا الہ العالمین، سلاسل اربعہ کے تمام اولیاء کرام کو بھی عطا فرما. یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے مرحومین کو ثواب عنایت فرما. مخصوص طریقے پر یا الہ العالمین حافظ سمیر حسین صاحب کے والد محترم شبیر حسین صاحب مرحوم کو بھی عطا فرما. ان کے دادا دادی، نانا نانی اور خاندان میں سے جتنے لوگ انتقال کر گئے سب کے روحوں میں ثواب عطا فرما. ہم یہاں پر جتنے لوگ حاضر ہیں ہم سب کے والدین کریمین میں سے، عزیز و اقارب میں سے جو انتقال کر گئے سب کے روحوں میں ثواب عطا فرما. سب کی مغفرت فرما. مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اے اللہ تو ہمیں خوب مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ، جنت الفردوس میں والدین کو مقام عطا فرما، اساتذہ کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پیر و مرشد کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ، ہم سب کے اندر اجتماعیت عطا فرما، آپس میں محبت عطا فرما. اے اللہ، ہر طرح کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، نجات عطا فرما. مسلمان جو جہاں پر ہے سب کی جان مال کی حفاظت فرما. قبلہ اول مسجد اقصی کی حفاظت فرما. اے اللہ، تمام مساجد، مدارس، خانقاہوں کی حفاظت فرما. فلسطین کی مدد فرما. اے اللہ، اس گھر کو جس بندے نے تیار کرایا ہو، اے اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں اس کا صلہ عطا فرما. مساجد کی خدمت کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرما. مساجد کے لیے ہم سب کے اندر اجتماعیت کی توفیق عطا فرما. ہمارے درمیان میں محبت عطا فرما. ہر طرح کی انتشار سے محفوظ و معمون فرما. یا الہ العالمین، ہم سب کے تمام خطاؤں کو معاف فرما. گناہ صغیرہ کبیرہ ہر طرح کی گناہوں کو معاف فرما. آئندہ گناہوں سے درگزر فرما. صوم و صلاۃ کے پابند بنا. ہمارے روزوں کو مقبول بنا. ہمارے تراویح کو بھی مقبول بنا. اے اللہ، حافظ سمیر صاحب نے جتنے قرآن کریم اے اللہ محنت سے سنایا، ان کی محنت کو قبول فرما اور اجر عظیم عطا فرما. ان کے والدہ ماجدہ کو بھی صحت کاملہ عطا فرما. ان کے چچاؤں کو بھی صحت کاملہ عطا فرما. اور ہم حاضرین سب کو صحت کاملہ عطا فرما. یہاں کے بزرگوں کو بھی خاص کرم فرما جو دیکھ بھال رکھتے ہیں مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی. اے اللہ، ان کی حیات طیبہ
حفاظ کرام ہے اللہ تمام حفاظ کرام کو آئندہ بھی ایسے محراب کی شان بنا. جو بچے رہ گئے محراب میں کھڑے ہونے سے اے اللہ انہیں ہمت دے, طاقت دے, حوصلہ دے. اے اللہ ان کے ادھورا قرآن کو مکمل فرما. مسلمان ہر گھروں میں کم از کم ایک حافظ قرآن پیدا فرما. ہر محلے کے اندر کم از کم ایک حقانی عالم دین پیدا فرما. شہر کے اندر کتب و افدال پیدا فرما. حافظ سمیر صاحب سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ سب کے مقصد میں کامیابی عطا فرما. حقیر ناچیز سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کے مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. خاص طریقے پر بڑوں کی عزت, چھوٹوں سے شفقت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اساتذہ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ائمہ مساجد کی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. علماء کی عزت رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ علماء کی حفاظت فرما, علماء کے علم کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو علم دین, علم دنیا, علم شریعت, علم طریقت, علم معرفت, ہر طرح کی علم سے مالا مال فرما. اے اللہ ہر دعا کو پیارے حبیب کی وسیلے سے قبول فرما. ماہ رمضان شریف کی نعمت برکتیں عطا فرما. اے اللہ اس محفل کے لیے جو شیرینی تیار ہے شیرینی کو قبول فرما. جن حضرات نے حصہ لیا اے اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما. آمین. اے اللہ ہر دعا کو پیارے حبیب کی وسیلے سے قبول فرما. اے اللہ ہر دعا کو پیارے حبیب کی وسیلے سے قبول فرما. ہمیں ایک بنا, نیک بنا, متقی بنا, پرہیزگار بنا, دیندار بنا, آپس میں محبت کرنے والا بنا. اے اللہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو روزہ باقی رہ گیا اسے ایمان کے ساتھ, تقوی کے ساتھ اے اللہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جن بچوں کی تکمیل ہونے سے باقی رہ گیا انہیں بھی عزت و خیر و عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا. اے اللہ ہمارے چھوٹے سے مدرسے کو بھی قبول فرما, ترقی عطا فرما.